اور اس کا رجحان کچھ بس بنتا ہی چلا گیا. اور پھر میں نے اسے کہا کہ پھر تم نے اگر جانا ہی ہوگا نا، میں نے تو اسے ٹالنے کے لیے کہا تھا، میں نے اسے کہا کہ تو اگر تم نے جانا ہی ہے نا تو اس طرح نہیں جاتے ہوتے کہ آپ منہ اٹھایا اور چلے گئے. آپ پراپر پڑھو لکھو توجہ کے ساتھ، اس کے بعد جو ہے نا آرمی جوائن کرو اور پھر جہاد کرو. تو یہ پتہ نہیں اس وقت قبولیت کا وقت تھا اللہ کی طرف سے یا کیا معاملہ تھا. بہرحال وہ راستے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایسے بناتا چلا گیا. تو اس کے مڈل کے بعد میٹرک اور ایف ایس سی، اس دوران ان کی کیا کیا اپنا توجہ رہی، کس کس طرف وہ بزی رہے یا پڑھائی کی طرف صرف فوکس تھا، اور کس طرح کا ان کا تھا تعلیمی کیریئر اس دوران؟ میٹرک کے فوراً بعد چونکہ ہم بابڈا ٹاؤن میں تھے تو وہاں پر جو ہے نا کالج اور یہ اکیڈمیز میں نئی میٹرک کے بعد بچوں کی ویسے بھی یہ جو بچے حفظ کرتے ہیں نا، کچھ بچے اس میں سے ایسے بھی ہوتے ہیں جو نا دوستیاں پھر وہ یکدم سپرنگ کی طرح ابھرتے ہیں اوپر کی طرف. تو وہ پھر ایک شوق جو دوستیاں کرنے کا اور وہ ماحول پڑھائی میں تو اچھا ہی تھا اور بس دوستیوں کا شوق رہا. تو ایسے لگتا تھا جیسے اس نے کوئی الیکشن لڑنا ہے یا کیا. جس طرف جاتا تھا اس کی دوستیاں اور محبت، لوگ بچے نچھاور کرتے تھے. بچوں میں بیٹھا بچوں کے ساتھ دوستی ہے اور وہ بچہ ہے، اور بڑوں میں بیٹھا ہے تو بڑا مؤدب طریقے سے بیٹھا ہوا ہے، بڑا احترام کے ساتھ. اور میرے پاس بیٹھا ہے تو بڑی شفقت کے ساتھ اور بڑی بس میں پڑھ رہا ہوں تو آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں. تو یہ اس طرح کی بس بات کیا کرتا تھا. اس وقت میں کہتی تھی بچہ ہی ہے، مگر یہ اللہ کہلواتا ہے شاید، اور سارے معاملے اللہ کے ہیں. میرا اپنا جو اعلیٰ اخلاق کے لوگ ہوتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی ان کو بڑا نرم دل بناتا ہے اور لوگ ان کی شخصیت کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں. ایسا ہی ہے، لوگ اس کی طرف کھینچے چلے آتے. وہ اپنے ننھیال میں ددھیال میں جیتے جی تو شاید اتنا مقبول نہ ہو جتنا کہ وہ جانے کے بعد ہو گیا. اور اس کی ایک ایک بات کو سب لوگ یاد کرتے ہیں. ہمیں نہیں پتہ مخلوق کہاں سے ہمارے گھر آ رہی تھی اور مسلسل آ رہی تھی، اور بڑے بڑے عہدیداران اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں نرمی پیدا فرما دی اس کے لیے. وہ خود بخود ہی بغیر ملے کھینچے چلے آتے ہیں، اور ابھی تک بھی ایسی صورتحال ہے. تو ان کو کچھ گیمیں کھیلنے کا شوق تھا، کچھ سپورٹس میں دلچسپی تھی؟ کون سی سپورٹس زیادہ کھیلتے تھے وہ؟ وہ فٹ بال شروع کیا تھا اس نے کھیلنا، پھر میٹرک کے فوراً بعد. اس کے بعد جو ہے پھر بس ایف ایس سی آپ کو پتہ ہے اس میں بھی محنت درکار ہوتی ہے. تو پھر اس نے ایف ایس سی میں بس پڑھائی میں مشغول رہا، ساتھ ساتھ کسی وقت پارک میں چلا جاتا تھا کھیلنے کے لیے، اور باقی تو اور کوئی ایسی اس کی ہابی نہیں تھی. تو کھانے پینے میں ہمارے ہیرو کا کیپٹن کاشان کو کیا خصوصی پسند تھا جو والدہ سے فرمائش کر کے بنواتا ہو کہ ماں جی یہ بنوائیں؟ بس وہ راستے میں ہوتا تھا نا تو آدھا راستہ جو ہے نا طے کر کے کشمیر سے جب بھی آنا ہے یا جہاں بھی ہوتا ہے اس کی پوسٹنگ ہوتی تھی تو وہ آنا ہے تو آدھے راستے سے فون کرتا تھا اور پھر کہتا تھا کہ ماں، میں تو سمجھتی تھی یہ وہیں پہ بیٹھا ہوا ہے یونٹ میں، لیکن نہیں وہ راستے میں ہوتا تھا. تو کہ ماں کیا پکا ہے؟ میں کہتی کہ آج یہ پکا. واہ کیا بات ہے! اچھا ماں سبزی کیا بنی ہے؟ کسی وقت میں سبزی بنی ہوتی تو کیا بنایا؟ یہ بنایا. واہ کیا بات ہے! بس میں نے وہی آ کے کھانا ہے، ہر چیز. اور ویسے بھی بہت تعریف کرتا تھا. کچھ بچے ہوتے ہیں نا کھا لیا بس انہوں نے کوئی کچھ جو ہے ریمارکس نہیں دینا، نہیں وہ بہت تعریف کرتا تھا. وہ میرے ہر کام کو سراہتا تھا. میری ماں کپڑے اپنی بیوی سے کہتا تھا میری ماں دیکھو کیسے کپڑے دھوتی ہے، آپ ایسے دھویا کرو. میری ماں کھانا کیسے بناتی ہے؟ ماں اسے کھانا پکانا سکھاؤ اور فلاں چیز سکھاؤ. دیکھو نازش میں یہ پسند کرتا ہوں، تم نے یہ بھی ماں کے ہاتھ سے ہی سیکھنا ہے.
مطلب اسے ہر چیز جو ہے نا بس میری بہت زیادہ پسند کرتا تھا. اور یہ اس طرح کر کر کے کھانا کھا لیا, میں کہتی آپ اچھا لگا؟ ہاں بہت اچھا ماں, کیا بات ہے. یعنی کہ اتنے اعلیٰ اخلاق تھے, کوئی اس میں وہ نہیں تھی کہ میں یہ نہیں کھانی وہ نہیں کھانی, ہر چیز بے فکر و خوش دلی سے کھا لیتے خوش تھے. دلی سے کبھی اس نے کسی چیز کو نہیں کہا میرے بچے نے کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے اور میں نہیں کھا رہا, یا اس میں نمک کی کمی ہے یا کسی اور چیز کی کمی ہے. نہیں, اس نے ہر چیز کی تعریف کرنی, ہر چیز کی. تو کیپٹن صاحب کی شادی شدہ تھے؟ 8 ماہ شادی کو ہوئے تھے, اور کل میرا خیال ہے کل ملا کے 3 ماہ ساتھ رہے ہیں. جی ناظرین, سنا ہمارے ہیرو صرف 8 ماہ ابھی شادی کو ہوئے تھے, تو 3 ماہ بیگم کے ساتھ وہ ٹائم گزار سکے, باقی تو اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے رہے. تو ناظرین نے اپنی نئی نویلی سہاگن کو کیوں اپنا یہ کر گیا, بیوہ کر گیا, اس پر ذرا غور کیجیے, تاکہ ہماری جو عورتیں ہیں, ہماری بہن بیٹیاں ہیں, وہ اپنے گھروں میں رہیں, وہ بیوہ نہ ہوں, ان کے بچے, ان کے خامد وہ کہیں ان قربانیوں کے نہ آگے آ جائیں. تو یہ لوگ فرنٹ سے ہمارے لیے دیوار بنتے ہیں, دشمن کے آگے کھڑے ہوتے ہیں. تو ناظرین ان کے لیے دعا ضرور کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے, ان کے والدین کو صبر دے, اور اپنے ان ہیرو کو اپنی خصوصی دعا میں ناظرین ضرور یاد رکھا کریں. وہ اس حوالے سے تو جی آپ وہ اس حوالے سے جو آپ ابھی بات کر رہے ہیں, وہ اس حوالے سے ایک شعر پڑھا کرتا تھا. جب میں اس سے پوچھتا تھا کہ کہتا تھا اکثر کہ یار تم بریگیڈیئر کے عہدے پہ جب پہنچو گے تو میں تو شاید تمہیں نہیں دیکھ سکوں گا. عمر کے حوالے سے میں اس سے بات کرتا تھا, تو تم اتنے آگے, مطلب اس نے کبھی ہمیں یہ نہیں بتایا تھا کہ میں بہت فرنٹ پہ لڑ رہا ہوں. اس نے کہا تھا بس میں اس طرح ڈیوٹی کرتا ہوں, ویڈیو کال بھی کرتا رہتا تھا. تو جب میں اسے یہ کہتا تھا کہ تم اس طرح کر رہے ہو, اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ایک رات کی چوکیداری جو قوم اور ملت کے لیے کرتے ہیں, وہ اس کا بہت بڑا اجر ہے. تو پھر وہ اس حوالے سے ایک شعر مجھے کہا کرتا تھا کہ سو جاؤ عزیزوں کے فصیلوں پہ ہر ایک سمت, سو جاؤ عزیزوں کے فصیلوں پہ ہر ایک سمت, ہم لوگ ابھی زندہ و بیدار کھڑے. تو یہ آپ مجھے بتا رہے تھے کہ جب ان کی سلیکشن ہو گئی تو فرسٹ ٹائم آپ ان کو پی ایم میں چھوڑنے گئے, تو کس طرح کا آپ کا سفر رہا, اور ایک والد کے کیا جذبات تھے جب اس کا بیٹا وہاں پہ جا رہا تھا اور آپ نے اس کو سیاف وہاں پہ کہا؟ جذبات تو بہت اچھے تھے, بہت خوشی تھی اس حوالے سے بھی کہ میری فیملی کی خواہش, میرے والد کی خواہش, میری اپنی خواہش, میں رو رو کے دعا کی تھی اس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اسے کامیاب اور کامران کرنا, یہ جا رہا ہے.